الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ترمذی جلد 2 صفحہ 27، حدیث نمبر 484۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قیامت کے 100 نام سلسلہ ہے۔ اول ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اور پھر کچھ قیامت کے نام اور ان کے یہ نام کیوں رکھے گئے انشاءاللہ عز و جل اس کی وضاحت اور اس میں قرآنی آیات ترجمہ اور تفسیر بھی پیش کی جائے گی۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیتیں اچھے کاموں پر جس قدر زیادہ کریں اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ثواب بڑھانے کے نسخے، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے۔ اس میں 72 مدنی گلدستے ہیں۔ مثلا دعا مانگنے کی نیتیں، پانی پینے کی نیتیں، کھانے کی نیتیں، مہمان نوازی کی نیتیں، چائے دودھ پینے کی نیتیں، امامہ شریف باندھنے کی نیتیں، گھر سے نکلتے وقت کی نیتیں، 72 مدنی گلدستے ثواب بڑھانے کے۔ اسی میں لکھا ہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، نیکی کی دعوت لینے کے لیے، عبرت کے لیے، حسب موقع عز و جل کہوں گا، درود پاک پڑھوں گا، استغفار کروں گا۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر شرکت کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ قیامت بہت عظیم دن ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ ایک دن آئے گا کہ دنیا فنا ہو جائے گی، چاند سورج تارے جھڑ جائیں گے، زمین آسمان سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، سب لوگ مر جائیں گے، اور پھر سب کو زندہ کیا جائے گا۔ سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جن، انسان، سارے مخلوقات، حقوق اللہ، حقوق العباد کے معاملات۔ پھر حساب ہوگا، میزان قائم کی جائے گی، کسی کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ہاں، کسی پر نماز کے وقفے کے دوران کے برابر گزر جائے گا، کسی کے لیے پلک جھپکتے کے برابر ہوگا، اور گناہ گاروں کے لیے دن بہت طویل اور طویل ہوگا۔ تو قیامت کے روز پیشی ہوگی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، اور قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام یوم العرض یعنی پیشی کا دن بھی ہے۔ پارہ 29 سورہ حاقہ کے آیت نمبر 18 میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ اس دن تم سب پیش ہوگے، کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے حضور، حساب کے لیے۔ پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔
اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ ارے ظالموں پر خدا کی لعنت۔ تو قیامت کے روز پیشی ہوگی، اعمال دریافت کیے جائیں گے، انبیاء گواہ ہوں گے، فرشتے گواہ ہوں گے، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث میں روز قیامت کفار منافقین کو تمام مخلوق کے سامنے کہا جائے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، ظالموں پر خدا کی لعنت۔ اس طرح کفار و منافقین تمام خلق یعنی ساری مخلوق کے سامنے رسوا کیے جائیں گے۔ پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب تمہارے رب کے حضور پرا باندھے پیش ہوں گے، صف باندھے پیش ہوں گے، ہر امت کی جماعت کی قطاریں علیحدہ علیحدہ۔ پارہ 26 سورہ احقاف آیت نمبر 20 ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے۔ یعنی لذت و عیش جو تمہیں پانا تھا وہ سب دنیا میں تم نے ختم کر دیا، اب تمہارے لیے آخرت میں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام ہے فریاد کا دن، یوم الجزاء۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون دے گا، کیا ہی برا پینا ہے، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ۔ الامان الامان الامان۔ یوم العرق، پسینے کا دن۔ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام ہے پسینے کا دن۔ بہار شریعت میں ہے قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سورج کا منہ سیدھی طرف کو ہوگا، اس وقت سورج کی تپش اور گرمی کا اندازہ اس حدیث مبارک سے لگائیے۔ چنانچہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ اور حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج جب زمین کے قریب ہو جائے گا تو پسینہ لوگوں کے اوپر چڑھے گا، کسی کی ٹخنوں تک، کسی کی گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں کافر ڈبکیاں کھائے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، آمین۔ یوم الافتقار، محتاجی کا دن۔ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام ہے محتاجی کا دن۔ عام طور پر اب لوگ بندوں کے حقوق ادا کرنے کو اہم نہیں جانتے، جہالت کی بنا پر، علم دین سے دوری کی بنا پر، اچھی صحبت سے دوری کی بنا پر۔ حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں، ارحم الراحمین اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے جس پر چاہے گا معاف فرما دے گا، مگر بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندے اپنے حقوق کو معاف نہ کر دیں۔
تو بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یا معاف کرا لینا بہت ضروری، ورنہ قیامت کے دن بڑی مشکلوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2581، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے، تنگ دست، محتاج؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، جس شخص کے پاس درہم اور دوسرے مال و سامان نہ ہو وہی مفلس ہے۔ فرمایا، میری امت میں اعلیٰ درجے کا مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی نیکیوں کو لے کر میدان حشر میں آئے گا، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ تو یہ سب حقوق والے اپنے اپنے حقوق کو طلب کریں گے، تو اللہ تعالی اس کی نیکیوں سے تمام حقوق والوں کو ان کے حقوق کے برابر نیکیاں دلائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں سے تمام حقوق والوں کے حقوق نہ ادا ہو سکے بلکہ نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق باقی رہ گئے، تو اللہ تعالی حکم دے گا تمام حقوق والوں کے گناہ اس کے سر پر لاد دو۔ چنانچہ سب حق والوں کے گناہوں کو یہ سر پر اٹھائے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو یہ شخص سب سے بڑا مفلس ہوگا۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں ہے، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ نمازی، روزہ دار، زکوٰۃ دینے والے، حاجی صاحب جو گالیاں بھی دیتے ہیں، تہمتیں بھی رکھتے ہیں، مال بھی کھا جاتے ہیں، کسی کے خون ناحق میں کسی طرح سے بھی شامل ہوتے ہیں، وہ غور کریں۔ تو حقوق العباد جو ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، ان کا مال لیا وغیرہ ان کو ادا کریں یا معاف کروا لیں، ورنہ قیامت کے روز کیسی مفلسی ہوگی، اللہ بچائے۔ الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 30، سرور کونین رحمت دارین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو اس کا نام اعمال پڑھنے کے لیے دیا جائے گا، دیکھ کر کہے گا، یا رب میری فلاں فلاں نیکیاں کہاں ہیں جو میں نے کی تھیں؟ رب تعالی فرمائے گا، لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے تیرے نام اعمال سے وہ نیکیاں مٹا دی ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آج تو جگہ جگہ غیبت کا بازار گرم ہے، کیا آفس تو کیا گھر تو کیا دکان، کیا مارکیٹ، کیا دوستوں کی محفلیں، کیا اسلامی بھائی تو کیا اسلامی بہنیں، غیبت غیبت غیبت، استغفر اللہ۔ تو غور کیجئے، قیامت کے روز ہمارے حج مٹا دیے گئے، ہمارے روزے مٹا دیے گئے، کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ یوم الانتشار بھی قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں سے نام ہے، پھیلنے کا دن۔ پارہ 27 سورہ قمر کی آیت نمبر 7 میں ذکر ہوتا ہے، خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر، نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے گویا وہ ٹیڑھی ہیں پھیلی ہوئی۔ اللہ اکبر، ہر طرف خوف سے حیران، نہیں جانتے کہاں جائیں گے۔ پارہ 30 سورہ قاریہ کی آیت نمبر 4 میں جیسے ارشاد ہوتا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے، جس طرح پتنگے شعلے پر گرتے وقت منتشر ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی سمت معین نہیں ہوتی، ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت سے جاتا ہے، یہی حال قیامت کے دن مخلوق کے انتشار کا ہوگا۔ یوم الوقوف، کھڑے ہونے کا دن، قیامت کا ایک نام یہ بھی ہے۔ پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ
ترجمہ کنز الایمان، اور کبھی تم دیکھو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں اپنے رب کی قسم، فرمائے گا تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا۔ اور کبھی تم دیکھو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ تفسیر، کیا تم مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے گئے؟ جو منکر ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے، ان کو کہا جائے گا کیا تم مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے گئے؟ اب کہیں گے قالوا بلا وربنا، کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں اپنے رب کی قسم، فرمائے گا تو اب عذاب چکھو بدنہ اپنے کفر کا۔ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام ہے رونے کا دن۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے، اے اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے آنسو بہائیں، اس سے پہلے کہ خون کے آنسو رونا پڑے اور داڑیں پتھر ہو جائیں۔ اور حضرت عامر بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں بہت ہنستا ہے وہ قیامت میں بہت روئے گا، قیامت میں بہت روئے گا۔ جو بہت ہنستا ہے دنیا میں، خام خواہ ہنسی نکلتی ہے، اور ایسے بھی بے وقوف ہیں کہ ان کو مذہبی اولیا اچھا نہیں لگتا، وہ کوئی کہتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ، ان کی ہنسی نکل جاتی، داڑھی دیکھ کر ہنسی نکل جاتی، امامے والا زلفوں والا سنت کے مطابق لباس والا دیکھ کر ہنسی نکلتی ہے، کچھ اس پر آواز کسنے کو، کچھ بات کہنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ کے بندے تو مسلمان ہے، غور تو کر، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا یہ اس تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا رہا ہے، اور وہ نادان جو گناہ کر کر کے ہنستے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، شراب پی رہے ہیں اور قہقے لگا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو، دل آزاری کر رہے ہیں، قہقے لگا رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، قہقے لگا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، قہقے لگا رہے ہیں، کسی مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، قہقے لگا رہے ہیں۔ غور کریں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس کا خلاصہ ہے جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان 3 آنکھوں کے علاوہ ہر آنکھ روئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ عز و جل کے حرام کردہ چیزیں دیکھنے سے رک گئی، یہ قیامت کے روز نہیں روئے گی۔ وہ آنکھ جس نے راہ خدا میں پہرا دیا، یہ آنکھ نہیں روئے گی۔ وہ آنکھ جس سے اللہ عز و جل کے خوف سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکلا، یہ آنکھ بھی قیامت کے روز نہیں روئے گی۔ قیامت کو یوم القصاص، بدلے کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ پارہ 4 آل عمران آیت نمبر 185 میں اس کا ذکر ہوتا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر جان کو موت چکھنی ہے اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ قیامت بدلے کا دن ہے۔ قیامت کا ایک نام ہے یوم الداہیہ، مصیبت کا دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ پارہ 30 سورہ نازعات آج 34 میں ارشاد ہوتا ہے، پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی، جب دوسرا سور اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، مردے اٹھائے جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی مسلمان کی دنیاوی مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ جو مسلمانوں کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے عیوب چھپائے گا۔ اللہ عز و جل بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم الدمدمہ، ہلاکت کا دن۔ پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 52 میں اس کا
بیان ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے، تو انہیں پکاریں گے، وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے۔ جس دن فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کفار سے کہ پکارو میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے، تو انہیں پکاریں گے، وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے تفسیر بتوں اور بت پرستوں کے یا اہل خدا اور اہل ضلال کے ترجمہ درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے۔ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا موبق جہنم کی ایک وادی کا نام، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ روایت میں ہے کہ موبق نامی یہ جو وادی ہے جہنم کی بہت گہری ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اہل اسلام اور دوسرے لوگوں کے درمیان فرق کرے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے موبق دوزخ میں ایک نہر ہے جس میں آگ بھی بہتی ہے، اس کے کناروں پر کالے خچروں کی مثل سانپ ہیں، جب وہ سانپ ان کو پکڑنے کے لیے ان کی طرف بڑھیں گے تو لوگ ان سے بچنے کے لیے آگ میں گھس جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تفسیر در منصور میں حضرت سیدنا کعب احبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جہنم کے اندر 4 وادیاں ہیں جس کے ساتھ رب کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخیوں کو عذاب دے گا۔ نمبر 1 غلیظ، نمبر 2 موبق، نمبر 3 آفام، نمبر 4 غی۔ موبق کا معنی ہے ہلاکت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جہنم ایک وادی ہے جس میں پیپ اور خون بہ رہا ہوگا۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معجم الکبیر اور جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول میں بھی یہ روایت موجود ہے، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شخص ایسے ہیں جو جہنمیوں کو ان کی اذیت پر مزید تکلیف دیں گے، وہ حمیم اور جہیم کے درمیان دوڑیں گے، ہلاکت اور تباہی کو پکاریں گے۔ جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا؟ نمبر 1 پہلے شخص پر انگاروں، آگ کے انگاروں کا تابوت معلق ہوگا۔ نمبر 2 دوسرا اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ رہا ہوگا۔ تیسرے کے منہ سے پیپ اور خون بہ رہا ہوگا۔ چوتھا آدمی اپنا گوشت، خود اپنا ہی گوشت کھا رہا ہوگا۔ تابوت والے سے کہا جائے گا رحمت الہی سے دور، اس شخص کو کیا ہے، اس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا۔ وہ بتائے گا کہ وہ بدحال اس حال میں مرا تھا کہ اس کی گردن پر لوگوں کا بوجھ تھا جسے پورا کرنے کے لیے اس نے کچھ نہ چھوڑا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے ہلاکت کا دن۔ قیامت کے دن ہلاکت کا ایک سبب گندی باتیں بھی ہوں گی۔ آج استغفر اللہ وہ گندی باتیں بہت سارے نادان احمق کرتے ہیں، میاں بیوی کی باتیں، پردے کی باتیں، اور گلوکاراؤں کی باتیں، اداکاراؤں کی باتیں، لڑکیوں کی باتیں، لڑکوں کی باتیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں فحش کلامی ان باتوں کو واضح الفاظ میں ذکر کرنا جس کا صراحتاً اظہار برا سمجھا جاتا ہے، مثلا جماع کی کیفیات یا پوشیدہ امراض بلا حاجت شرعی بیان کرنا۔ تو جو ہر وقت لذت اور بری تسکین میں رہتے ہیں، نفس و شیطان کی تسکین کے لیے استغفر اللہ مارے مارے پھرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 طرح کے جہنمی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے اور ویل و صبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جس کے منہ سے خون اور پیپ بہتے ہوں گے۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا کہ ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے؟ جواب ملے گا یہ بدنصیب خبیث اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر لذت اٹھاتا تھا، مثلا جماع کی باتوں کی طرف۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام ہے ہلاکت کا دن۔ اس کو یوم المنافسہ، سبقت کا دن بھی کہتے ہیں، کہ اس دن اللہ کی فرما برداری کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے بازی لے جائیں گے، سبقت لے جائیں گے۔ پارہ 30 سورہ مطففین کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے
وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے۔ تفسیر: طاعات کی طرف سبقت کر کے اور برائیوں سے باز رہ کر۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، اللہ کے احکامات مانیں گے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور جن جن باتوں سے اللہ نے منع کیا، اس کے محبوب نے منع کیا، اس سے باز رہیں گے، قیامت کے روز وہ لوگ سبقت لے جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے راستے پر سفر کرتے ہوئے پہاڑ سے گزرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس پہاڑ کو جمدان کہا جاتا تھا، فرمایا اس جمدان کی سیر کیا کرو۔ مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مفردون سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کرنے والے، اور اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کرنے والیاں۔ اللہ 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 اللہ، کاش ہم اللہ کا ذکر کریں، اپنے خالق کا، مالک کا۔ اللہ اللہ کرنا یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اذان دینا، اذان کا جواب دینا، نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت سننا، یہ سب ذکر ہے۔ قرآن پڑھنا یہ بھی ذکر اللہ ہے، جمعہ پڑھنا یہ بھی ذکر اللہ ہے، اذان دینا، اس کا جواب دینا یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ ذکر اللہ کی بہت سی قسمیں۔ ایک روایت میں ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ 411 پر یہ روایت موجود ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مفردون کون ہیں؟ فرمایا پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے، ذکر ان کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے، اور وہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہلکے ہو کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے 100 سے زائد نام ہیں، اور کیسے کیسے نام ہیں آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اور یاد رکھیے خوف کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، نہیں نہیں، اس کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مالک بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ چنانچہ حکایتیں اور نصیحتیں، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب صفحہ نمبر 637 پر شعب الایمان للبیہقی کے حوالے سے حدیث نمبر 262 کے حوالے سے لکھا ہے، ایک اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مخلوق کا حساب کون لے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ عرض کی کیا وہ خود لے گا؟ فرمایا ہاں۔ وہ عرب کا دیہاتی، وہ اعرابی مسکرانے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے کی وجہ پوچھی۔ اس نے عرض کی، کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی نہیں۔ تو اور گدھا سے حساب لینا، گدھا بھی کوئی حساب میں۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کہی، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں، اور بے خوفی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بروز قیامت اللہ تعالی ہمارے سامنے خوش ہو کر تجلی فرمائے گا، ارشاد فرمائے گا، خوش ہو جاؤ اے مسلمانوں کے گروہ، تم میں سے ہر ایک کی جگہ جہنم میں یہودی یا نصرانی کو ڈالا جائے گا۔ سبحان اللہ۔
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ آیت ہے پارہ 12 سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ فرمایا تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو گناہ نہ کیے جائیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، سچی توبہ کیجئے۔ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا یہ بھی ہلاکت میں گیا، اور جو بے خوف ہو گیا، نڈر ہو گیا، یہ بھی ہلاکت میں پڑے گا۔ بندہ مومن خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں، نزا میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے، ہمیں عافیت اور عافیت عطا فرمائے۔ عیب میرے نہ کھول محشر میں اللہ، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ آمین۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلے